الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما حيا قيوما دائما أبدا دائما أبدا سميعا بصيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بحضور سرور کائنات السلام علیکہ یا سیدی یا رسول درود پاک مل کے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے سانو دسیا اے اوسے دسیا اے اوسے نے صدیق ہے نا جس دا او جڑے یار تو وک جان دے او کچھ بھی نہ گھر رکھ دے جڑے یار تو وک جان دے میرے انتہائی قابل صد واجب الاحترام معزز دوستوں ساتھیوں بزرگوں خطیب اسلام شیر اہل سنت اور علاقہ لک موڑ دے ہر دل عزیز خطیب حضرت صاحبزادہ محمد کاشف رفیق سیالوی عزیز محترم علامہ محمد حسنین رضا صاحب دامت برکاتہم القدسیہ پروردہ نگاہ ولایت قبلہ علامہ قاضی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ
فخر السادات میرے پیارے بھائی حضرت قبلہ پیر سید غلام غوث شاہ صاحب گیلانی، عزت مآب جناب قاری محمد فضل دین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، امام جامع مسجد حاضہ، محترمی جناب حاجی محمد صدیق صاحب، حاجی محمد شریف صاحب، حاجی غلام حسین صاحب، حاجی فاروق صاحب ساکی صاحب، محمد ریاض صاحب، میرے نال میرے بھائی چودھری اللہ دیتا چدر صاحب تشریف لے آئے نے، محترمی جناب علامہ محمد ناصر صاحب تے نہ لین دی لوڑ ہی نہیں تے ہن تقریر دا ٹائم بھی نہیں، ہن صرف رب کولوں منگن دا ٹائم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں بڑی علامہ نعمان صاحب تھوڑا نہ رہ گیا، حافظ فیصل بلال، بہرحال جس دی بارگاہ چ بیٹھے ہو، جدے گھر بیٹھے ہو، او علیم بذات الصدور دی شان دا مالک ہے۔ میں دل دی اتھا گرائیوں تو مبارکباد بھی پیش کرنا وہاں اس مقدس رات دے اندر لک موڑ والے ہو، کئی راتاں تساں جاگ کے گزاریاں تے زندگی دے اندر کئی راتاں ایسی آنیاں نے جڑیاں جاگ کے گزارنیاں پینیاں نے۔ اچھا یہ تو تھوڑا خطیب بڑا ڈاڈا وے نا لے لے کے کہہ رہے سے بھی اگے آ جاؤ تے نڑے آ جاؤ تے کنڈی لا دینی ہے، میری عادت بھی نہیں تے بڑا مسکین بندہ ہاں۔ مسئلہ سن لو، ساڑھے صوفیاء فرماندے نے مسجد دے اندر بلا عذر شرعی ٹیک لا کے بہنا نہیں چاہیے۔ علماء فرماندے نے نہیں، اگر کوئی بندہ بیمار ہے، بڑھا وے، ضعیف العمر ہے، کوئی شرعی عذر ہے، انہوں تو اجازت ہے نا، ورنہ صوفیاء فرماندے نے جڑا بندہ بلا عذر شرعی مسجد دے اندر ٹیک لا کے بہندا وے، اللہ انہوں قبر دی ٹیک نہیں عطا کردہ۔ دعائے کرو اے ٹیک میں 5-10-15 منٹ انشاءاللہ تھوڑا ٹائم زیادہ نہیں لواں گا، اے دعا کرو اللہ قبر دی ٹیک عطا کرے۔ بولو تے صحیح ہے۔ میں پہلے ہی دس دیتا بھی میں آپ 2-3 آواز کر کے آ رہے ہوں، تھوڑا ذوق ویکھ کے دل خوش ہے تے ٹائم ہی وہی آ گیا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز آ۔ میں حقیقت عرض کر رہے ہوں، میں کوئی صرف تھوڑے جذبات نو کیش نہیں کرنا چاہ رہا، حقائق عرض کر رہے ہوں۔ شاہ جی میرے نبی نے فرمایا، قبلہ کاری صاحب سونے نبی دا فرمانے فرمایا سال دے اندر 4 راتاں او ہوندیاں نے جدوں میرا اللہ رحمت دے سارے دروازے کھول چھڑدا۔ یہ ہن جھولی نہ پھیلا کے بمیں تے پھر تیری اپنی مرضی۔ آسے بچے حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا سال دے اندر 4 راتاں وہ ہوندیاں نے جدوں رحمت دا کوئی دروازہ بند نہیں، سارے دروازے کھلے نے۔ وہ 4 راتاں کیڑیاں نے؟ فرمایا عید الفطر والی رات، پتہ نہیں توڑے خطیب صاحب یہ گلاں پہلے کر چکے ہونگے، میرا اتنا علم بھی نہیں، صرف میں توجہ باقی یہ ہے کہ ہر گلے را رنگ و خوشبو دی گرس، ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہے، وہ انداز وہ لب و لہجہ وہ پھر جوانی بھی ہے نا، کیوں ساڑا تے وہ برا توجہ چاہواں گا توڑیاں محبتہ اللہ سلامت رکھے۔ میں چہرے دیکھ رہے ہوں میرے محبت کرن والے احباب کافی دور دراز تو آئے بیٹھے ہو، اللہ سلامت رکھے۔ فرمایا 4 راتاں وہ نہیں جنہ راتاں وچ اللہ رحمت دے سارے دروازے کھول چھڑدا وے۔ قابل غور گلے کوئی دروازہ بند نہیں۔ اور یہ الگ گلے بھی تو اس بوئے والے پاسے جا ہی نہ۔ میں پہلے مثال دے دیا پھر 4 راتاں دا اصل نہیں پہلے مثال دے دیا، اس تو بعد تاکہ اگلی 4 راتاں دی گل کروں گا تے گل سمجھ آئے گی۔ اچھا جڑا بندہ تھک جائے بے شک ٹر جائے، میں نہ کنڈی لانی ہے تے نہ منع کرنا ہے، لیکن جدوں تک بہنا ہے وہ محبت نال بہنا ہے۔ انج کر کے بہنا ہے بھی جسم لک موڑ دی جامع مسجد دے اندر ہون تے روح کعبے دا طواف کر دیا ہون تے انشاءاللہ جڑے 4 منٹ لانے نے نا انشاءاللہ پھر اگلے سال تک شبراتیاں یاداں تازہ رہن انشاءاللہ۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں ہن جے تو اس بوئے والے پاسے آئی نا بھائی ریاض فرمایا 4 راتاں ہونے کتنی جا 5 تن نو منن والے بھی بیٹھے ہو تے 4 یانا نو منن والے بھی بیٹھے ہو، گلیں ہی ساریاں نسبت جانے نا تے یہ بندہ اس بوئے والے پاسے جاوے نا تے اودی اپنی بد نصیبی ہے نا۔ ہن تواڈے چ اتھے جوان بچے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، کوئی بچہ علامہ کاشف رفیق نو آکھے استاد جی دعا کرو اللہ مینوں پاس کرے، ہوندا وے بچے آندے نے کیوں میرے بچے ہوتا ہے ایسے۔ اچھا سنو لوگ کیا دیں بچے کہتے ہیں قاری صاحب دعا کریں اللہ پاک کامیاب کرے تھے، اللہ جتنے بچے نے امتحان دیتے نے یا دینے نے اللہ سارے انہوں کامیاب کریں۔
اچھا میں دعا کر چھڈی، کاشف رفیق نے دعا کر چھڈی، یا اللہ جنہیں پیپر یا اللہ انہوں سارے انہوں پاس کر۔ اچھا ایک اور بچہ آ گیا، انہیں کیا قاری صاحب میرے واسطے بھی دعا کرو۔ انہوں نے کہا بھی پترا اے تے دس بھی پیپر کی وجہ ہوئی نہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، انہیں کہا استاد جی میرے واسطے دعا کرو۔ انہوں نے کہا پترا اے تے دس بھی تیرے پیپر کی وجہ ہوئی نہیں۔ تے وہ آکھے استاد جی پیپراں تے بڑی دور دی گل ہے، میں تے داخلہ ہی کوئی نہیں سی کلیا۔ دسو انہاں دی دعا کی کرے گی؟ بولو اے بھاویں پٹھیاں جلیاں مار دے رہے ہیں، ساری رات دعا کر دے رہے ہیں کہ وہ دعا قبول ہونی بھائی جب وہ داخلہ ہی نہیں گلیا۔ اور رب نے تے سارے رحمت کے دروازے کھولے نے، کوئی اس دروازے کو لاوے تے صحیح۔ اے جڑے ٹیک لا کے بیٹھے ہو بھی بولو۔ فرمایا 4 راتوں نے جب سارے دروازے کھلے، ایک عید الفطر والی رات، اے جڑا ساڑا جوان آندہ جی یہ چاند راتے پوری رمضان دیاں محنتاں تے رحمتاں ساریاں تباہ برباد کر کے آ جاندے ہیں۔ میں بڑی محبت میں تھوڑی رات سنی، توجہ چاہ رہی ہوں۔ پہلی عید الفطر والی رات، پھر عید الاضحیٰ والی رات، اور تیسری رات وہ جس سویرے جا کے حج کر دیو یوم عرفہ والی رات۔ ان سارے نہ وہ جڑے حج کر کے آئے ہوتے بولو۔ عید الفطر والی رات، سبحان اللہ، عید الاضحیٰ والی رات، 9 ذی الحج یوم عرفہ والی رات، تے چوتھی رات اے جس راتی تو تے میں آج بیٹھے ہیں، شعبان دی 14 اور 15 دی درمیانی رات۔ تے اے میری گال نہیں، اے میاں محمد بخش دا کلام نہیں، اے محمد عربی دا کلام ہے۔ اے نہیں بھی میاں محمد بخش صاحب نے غلط آکھیا وے میں پڑھاں گا شعر منو پڑھنے آندے بھی نہیں، اللہ نے چج بھی دیتا وے تے نال ہی پڑھ دینا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ، دروازے سارے کھلے نے۔ ہاں فرق صرف یہ بھی تینوں تے مینوں منگن دا چاہیے تے آوے نا، یہ داخلہ کلیے ہی نہ ہوئے، کمرہ امتحان چ گئے ہی نہ ہوئے، دعا مانگنا موقع یا ہن تے رات دا پچھلا پیر آ گیا وے نا، رات دا بھی پچھلا پیر آ گیا وے۔ او وقت آ گیا وے جب سرکار دا دیوانہ بولے آؤ کہندا وے کہ پچھلی راتی او رحمت رب دی تے کرے بلاندے اے آواز تے بخشش منگڑے او والیاں کارنے تے کھلائے دروازہ تاجدار کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ گھڑیاں دے بارے انہاں لمحیاں دے بارے انہاں راتاں دے بارے انہاں بابرکت لمحات دے بارے عرض کر دینے، ہاتھ جوڑ کے دامن پھیلا کے عرض کر دینے مولا رحمت دا اے دریا الہی تے ہر دم وجدا اے تیرا اے رحمت دا او دریا میرا اللہ آپ اعلان کر رہا ہے، فرمایا فیہا یفرقو کل امر حکیم۔ اے آج دی رات تیرا تے میرا بجٹ تیار ہو رہے ہیں، بجٹ تیار ہو رہے ہیں۔ قرآن دا فیصلہ فرمایا کل امر حکیم، حکمت والا رب تیریاں روزیاں پہ ونڈ دے، تیریاں صحتاں پہ ونڈ دے، تیریاں عزتاں پہ ونڈ دے۔ اچھا بولو، میرے نبی نے فرمایا اے جڑا سورج ڈوبے تے ہن جدوں سورج چڑھے گا پوری رات میرا رب آپ اعلان پیا کردا ہے کوئی صحت منگن والا میں عطا کراں؟ چلو سارے نہ بولو، جڑے بیمار ہو تے بولو۔ فرمایا ہے کوئی رزق منگن والا میں رزق عطا کراں؟ جڑے بہتے لین لاڑ بیٹھے ہو بے شک نہ بولو، جڑے کنگال بیٹھے ہو تے بولو نا۔ فرمایا ہے کوئی اولاد منگن والا میں اولاد عطا کراں؟ او دے دریا رحمت دے دریا چھلاں پہ مار دینے، ذرا جھولی پھیلا تے صحیح نا۔ تاں ہی تے عرفاں دا امام تاجدار کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آ فرما دینے کہ رحمت دا او دریا الہی
میلاد تے معراج دا ذرا اور جا ایک ٹاپک ہوندا ہے نا تے نالے ساڈے سنیاں دا تے پسندیدہ ٹاپک ہوندا ہے عظمت مصطفیٰ تے کمال تے یہی ہے نا بھی جدھر مرضی لے جاؤ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر نہ سرکار دی عظمتاں مکنیاں تے نہ سنیاں دا موضوع مکنا تے آج دی رات ذرا تھوڑا جا ہٹ کے اے روند دھونا لا اور میں پھر عرض کر دیا چلو میرے عزیز بیٹھے نے حسنین رضا حسن آپ کے لیے آصف آپ کے لیے سن اے جڑیاں راتاں محفل ذکر ہو چکی ہے دعا ہوئے گی یقین تساں مل کے ذکر کیتا جی اے جدید دورے پڑھے لکھے آباب بیٹھے ہو نا مستنصر حسین تارڑ جدید نہ پڑھے لکھے آباب واسطے توجہ چاہواں گا اے جوندہ بیٹھا ہوئے بندہ مستنصر حسین تارڑ جنہیں کئی ڈرامے لکھے نے وہ فلاسفر ہے ادیب ہے سیاح ہے بڑے عہدے سفر نامے نے وہ گیا آپ کے لیے بالخصوص میں باڈی لینگویج کو سمجھتا ہوں آپ کی محبتیں اچھا وہ گیا گلگت بلتستان لداخ اس علاقے دی سیر کر کے واپس آیا نا میں توجہ چاہواں گا اگر اے جملے سمجھ آگے تو میری تقریر دا مل پہ آ جائے گا اور تواڈے ایک ایک لمحے دا مل پہ آ جائے گا مستنصر حسین تارڑ کہندا وے کہ بلتستان شہر بلتستان دا جڑا مین چوک ہے نا او دا سفرنامے دا نام ہے نانگا پربت سیر کر کے واپس آیا تو نے سفرنامہ لکھیا سفرنامہ کتاب دا نام ہے نانگا پربت او دے اندر انہیں لکھیا ہے خود واقعہ لکھیا ہے کہندا بلتستان کے مین چوراہے پر جویں لک موڑ دے چوراہے تے مسجد ہے مسجد غوثیہ محمدیہ غوثیہ وہ کہندا جی بلتستان دے چوراہے تے مین مرکزی جامع مسجد ہے تے جامع مسجد دے دروازے دے باہر سامنے قبر ہے قبر ڈھا چکی ہے جیومیٹری شکل دی قبر موجود ہے کہندا ایک قبر جڑی ہے نا اے بدھ مت دا ایک بابا سی بیسیکلی بدھ مت دا مسلمان نہیں سی مسلمان بعد وچ ہویا مسلمان کیویں ہویا میں وہ جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہندا کہ اس بابے دا نام بھی انہیں لکھیا کہندا شرنگ زانگ سپا نہ بھی آوے بس سن لو لکھن والا مستنصر حسین تارڑ کاری صاحب کتاب دا نام نانگا پربت میں نے حدیثاں دی انجے یاد نے الحمدللہ صرف نوجوانہ دی کسرت ہے تو میرا دل زیادہ بڑا خوش ہے کیا کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری بڑھیا نے توبہ کی تھی کی تھی کمال اللہ پاک نہ جوانہ دی ہیں جوانیاں سوار دے بڑی بات ہے دور حاضرہ دی ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلو تبدیلی او نہیں جڑا عمران خان لے آ رہے آگے او تبدیلی نہیں ایک کڑی تبدیلی ہے بھئی گورنمنٹ بدل گئی ہے تو تبدیلی آ گئی ہے پہلے تو جھوٹ بولدا سے ہن تو جھوٹ بولنا چھڑ دیتا وے تبدیلی آ گئی ہے یہ تبدیلی ہے بھی پہلے غیبت کردا سے ہن غیبت چھڑ دیتی جاتی تا تبدیلی آ گئی ہے پہلے مجھے نو ٹیکے لاندا سے بھی دودھ زیادہ دین ہن چھڑ دیتی تبدیلی آ گئی ہے پہلے 2 کلو نو 5 کلو پانی پا کے 5 کلو دودھ بنا دیندا سے تبدیلی آ گئی ہے تبدیلی اے نہیں اگر خدا دی قسم کائنات اس تبدیلی آئی ہے تو حسین دا نانا لے کے آیا کیا بات ہے کائنات ہاں کائنات اس تبدیلی محمد عربی لے کے آیا تو یا ہوں محمد عربی دے غلام لے کے آیا میں دیکھ رہا ہوں تبھی تو میرا ذوق اس طرف چلا گیا بابے نے جیل دن رکھے ہم جن کے ماننے والے ہیں علامہ خادم حسین رضوی تیری عظمت کو سلام آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہو کے بابا کہہ رہا ہے بابا اندھا اس جسم دا قیمہ بڑھ سکتا ہے کیا بات ہے یہ دیا بوٹیاں ہو سکتیاں نے بل خدا دی عزت دی قسم ہے تے کمال تے شاہ جی ہے نا بھئی بابا آپ دونوں ٹنگا تو معذورے تے قوم نے کھلونا سکھا گئے ہاتھ چاہ کے بولو ہاتھ چاہ کے بولو اسی دے سے واسطے اعلان کرنے اسی کہنے ہیں کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلالا دل میں کون جاندہ سی خادم رضوی کونے او اٹک دے علاقے تو اٹھ کے آن والا لیکن جدوں دا دین محمدیہ دا علم بلند کیتا میں پھر شب برات دیئے تے ذکر خادم رضوی دا کیوں ہو رہا وے وجہ فقط ہے کہ عشق سرکار کی ایک
مکا دیتے خدا دی سبحان اللہ تسی نعرے لا رہے سنو لاجپال لاجپال اچھا بولو لاجپال لاجپال پیر سیال دے تذکرے کیوں ہو رہے نے وجہ فقط ہے پیر سیال نے مدینے والے دا راہ دکھایا ہے پیر سیال لجپال لجپال میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے برادر اصغر حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رب کعبہ دی عزتی قسمیں بڑے بڑے شاعر جنہ دا پورا پورا دیوان ایک پاسے میرے خواجہ غلام فخر الدین سیالوی دی ایک ربائی ایک پاسے ادب رسول دی حد مکا دیتی آپ فرما دینے کے باب جبریل کے کیوں بھائی ریاض گل ساری ہے یہ ادب مصطفیٰ دی آپ فرما دینے کے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے ارے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا توجہ میرے یار ذرا باڈی لینگویج دے حوالے نال باڈی لینگویج دے ذریعے دسنا چاہنا وا میرے حضور خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی دے برادری اصغر بولے آپ کہہ دینے کے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے ارے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اور اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا آدھا میرے یار دیکھنا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا ارے اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا بابا تے کو اعلان کردہ انہیں جانا تو لکھ نفل پڑھ ایک شبرات نہیں آج مولوی چلیاں تے زور دیں میرا مزاج نہیں لیکن میں ضرور گالے کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں تو ساری زندگی سجدے کر ساری زندگی کعبے دا طواف کر ساری زندگی قرآن دی تفسیراں بیان کر ساری زندگی لوٹا تے مسلح چاہ اگر سینے جو محبت مصطفیٰ نہیں نا جی پڑھ دو پڑھ دیتا ہوں نہیں یہ نہ دی محبت نہیں یہ ہر سنی دی یہ محبت ہے خدا دی قسمیں وجہ یہ وے لک موڑ والی ہو توڑے خطیب نے کئی دفعہ بیان کیتا ہونا میں سینہ چوڑا کر کے دنیا کائنات چلیا کر ناموس مصطفیٰ دے جدوں جان دین دیواری ہے یہ یا رسول اللہ آکھر والا سامنے آئے اچھا کے بول ہاں ہاں رب کعبہ کی عزت کی قسم لوگاں نعرے لائے لوگاں جلوس بھی کٹے جانا دے نظرانے کسے نہیں دیتے جانا دے نظرانے سنی ماما دے شہزادے والے دیتے خدا کی عزت کی قسم بابا ہمیں تو مائیں لوریاں یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر دیتی ہے ہماری تو بہنیں جھولا جھلاتے ہوئے یا رسول اللہ لبیک کے ترانے علاپتے ہوئے ہمیں تو بہنیں جوان کرتی ہے ہمارے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا میرا عقیدہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک آ چکو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جی ہاتھ چاننا پیا نا کہ جدے واسطے پیا چاننا ہے وہ ویکھدا ہے پیا
میں رب دے گھر وچ باوضو ہو کے رات دا پچھلا پیارے جملہ سن، میں اگر اس پاسے چلا گیا تو پھر گل بہت دور نکل جائے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس نبی نو نبی منن واسطے تیار نہیں جڑا نبی میرے حالات تو بے خبر ہے. میں اس نبی نو نبی مندہ ہی نہیں، میں اس نبی نو نبی نہیں مندہ جڑا نبی میرے حالات تو بے خبر ہوئے. میرا عقیدہ میں میرا نبی اپنے ہر غلام دے ہر عمل تو ہر ویلے خبر رکھنے والا ہے. ہاں بات دور نکل جائے گی. مستنصر حسین تارڑ دی گال کر رہا سا، کہندا وے کہ مسجد بلتستان دی جامع مسجد دے بالکل سامنے جیومیٹری شکل دی قبر پئی ہے. اے بدھ مت دا ایک بابا وے، پھر بعد وچ مسلمان ہویا. آپ کی توجہ چاہوں گا میرے بچے. کہندا شرنگ زانگ سپا. اچھا اے ہر ویلے نے ایک وظیفہ پڑھدا رہندا ہے، منتر پڑھدا وے. انہیں منتر دا لفظ لکھیا جویں اسی وظیفہ کرنے ہاں. انہیں تساں کلمے دا ورد کیتا ہونا وے یقیناً. اچھا جنہاں کیتا ہے او بولن، حالے تک بھی ادھے بولے ہو، مطلب باقی بات چاہے. اچھا او منتر کردہ رہندا وے. منتر کی کردہ وے؟ ہر وقت جلیاں لاندا وے یا ساما تو، یا ساما تو، سین میم تے وو، ساما تو یا ساما تو یا ساما تو ہر ویلے. تے مستنصر حسین تارڑ لکھدا ہے، کہندا ایک دن اپنا منتر پڑھ رہا سی، اپنا وظیفہ جو اسی اپنی زبان جو وظیفہ کہنے ہیں وہ اپنا منتر پڑھ رہا سی. تے جدو رات دا پچھلا پیر آیا نا، جڑا پیر ہے ہن آ گیا وے. اے جدو گھڑیاں آئیاں نا تے ذکر کردیاں تھک گیا جویں تسی تھک گئے ہو. اچھا جڑے تھک گئے ذرا اچھا بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ ویکھو جڑے تھک گئے نے اگر انہاں دا یہ حال ہے تے جڑے نہیں تھکے انہاں دا کی حال ہوے گا. میں چونکہ اپنے گھر آیا ہوں تو اس واسطے میں تقریرا میں پیچھے کر آیا ہوں. میں صرف 4 جملے یہاں احباب تک پہنچانا چاہے. مستنصر حسین تارڑ کہندا وے وہ رات دا پچھلا پیر آیا تے تھک گیا، یا ساما تو یا ساما تو یا ساما تو ورد کردیاں نا، منتر پڑھدیاں آندا زبان تھڑک گئی نا تے زبان تے آ گیا یا ساما دو. جنہوں سمجھ آ گئی ہن تے بولنا یار. تھوڑی زبان تھڑکی نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. لک موڑ والے ہو بھائی ریاض، تھوڑی زبان جنہ دی زبان تھڑکی ہے بے شک نہ بولے. جڑا واقعہ تن دیکھو نا تساں جے مسجد سجائیے تے ایویں تے نہیں بھی تھڑک گئے ہو تے مسجد سج گئی ہے. ہوش و حواس وچوں نا، الحمدللہ ہوش و حواس وچ آئے بیٹھے ہو، وضو کر کے آئے بیٹھے ہو، رب دے گھر وچ آئے. چلو اور گل سوکھی کر لینے یا سمد دے گھر وچ آئے بیٹھے ہو تے سمد دا ذکر کرن واسطے آئے بیٹھے ہو. کہندا ذکر کر رہا سی، اپنا منتر پڑھ رہا سی یا ساما تو یا ساما تو یا ساما تو. ورد کرن والے آ، وظیفہ پڑھن والے آ، اپنے رب دا توجہ چاہ رہے ہاں، اپنے رب دا ذکر کرن والے آ. تو کئی راتاں جا کے گزاریاں، کئی راتاں تینوں جا کے گزارنیاں پین گیاں. ہوندا ہے بابا پانی دی واری ہوئے تاں بھی رات جا کے گزارنی پہ جاندی ہے. گھر کوئی بیمار ہوئے تاں بھی رات جا کے گزارنی پہ جاندی ہے. شاہ جی ریلوے سرکاری صاحب ریلوے اسٹیشن تے گڈی نہ لبے تاں بھی رات جا کے گزارنی پہ جاندی ہے. کئی راتاں جا کے گزاریاں تے کئی راتاں جا کے گزارنیاں پینیاں نے. دعائے کرو اللہ قبر والی رات چنگی عطا کرے تے قبر والی رات آباد کرنے واسطے اے راتاں جاگنا ضروری ہے. رات لنگ جانی ہے. جڑا ٹی وی لا کے بیٹھا رات وہ بھی لنگ گئی، جڑا کیبل لا کے بیٹھا رات وہ بھی لنگ رہی ہے، جڑا چورائے تے چاہ پیا پیندا وے ہوٹل تے بیٹھ کے رات وہ بھی لنگ رہی ہے. پر راتی جاگن جنہاں نو جاگ لگی، راتی جاگن جنہاں نو اے جاگ وہ نہیں جڑیاں مائیاں پہنا ساڑیاں لاندیاں نے، اے جاگے محبت مصطفیٰ والی. راتی جاگن جنہاں نو جاگ لگی تے سون والیاں دے پاگ ستے رہندے مگتا اس گلی دا صدف. ہاں میں موجہ مان دے جنہاں دے کتے رہندے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جاگن او جنہاں نو ایک وقت آن والا وے خدا دی قسم تیری ماں واپس آ جائے گی، تیرا باپ واپس آ جائے گا، تیرا یار واپس آ جائے گا، تیرا رشتہ دار واپس آ جائے گا، ساری کائنات واپس آ جائے گی. بوا بند ہو جائے گا، اتھے ایک آمنہ دا لال آ جائے گا.
بلکہ میاں محمد بوٹا گجراتیہ بولیا میرے نبی دا غلاموں کہندا ہے جھڑے کہندے سی مراں گے او نال تیرے جھڑے کہندے سی مراں گے اے نال تیرے آج انہاں وی بازیاں اے ہاریاں نی او جڑے ترس دے سبزی دے لئی او دل راتی آج انہاں وی باریاں اے مہاریاں نی او جدوں باغ وچ خلالے اے والی کھولے تے پنچھی اڑ گئے مارے اے اڈاریاں نی اے محمد بوٹیا اے جھوٹا اے جگ سارا تے کملی والے دیا سچیاں یاریاں نی غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ میں وچکار جڑا ہور ٹانکا لانا وا نا اسے واسطے بھی ذرا تھوڑی توجہ میرے ال رہے میں تھوڑے بہن دا مل پانا چاہ رہا ہاں لکھن والا مستنصر حسین تارڑ کتاب دا نام نانگا پربت جس بابے دی گل ہو رہی او دا نام ہے شرنگ زانگ سپا تے منتر پڑھ داوے یا ساماتو کی پڑھ داوے اے دا ثواب کو نہیں لبنا میں صرف تھوڑی توجہ چاہن واسطے ہاں کی پڑھ داوے یا ساماتو آندھا پڑھ دیاں اونگ آ گئی جدو ہن توجہ آندھا اونگ آئی نا تے یا ساماتو پڑھ دیاں زبان تھڑک گئی تے زبان تے آ گیا یا سامادو سمد دے گھر وچ بیٹھے بولو تے صحیح قل هو اللہ احد اللہ بے نیاز ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے بے نیاز دا نا زبان تی آیا سن اگلے جملے سن تو تے رات نماز عشاء پڑھ کے بیٹھا میں تے رات دا ایک پیا وجدا وے ہن تک بیٹھا وے نا او جدی زبان تے 2 واری 4 واری 10 واری اے یا سمد دا لفظ آیا نا تے اچانک ویکھیا کہ حسین دا نانا آ گیا اور میں آکھیا نا میرا نبی اپنے ہر غلام دے ہر عمل تو باخبر ہے بڑا مشہور زمانہ کلام ہے نا بالا غلو لاب کمال ہی کاشفت دو جا بے جمال ہی حسنات جمیعو بولو یار حسنات جمیعو صلو علیہ اچھا یہ کلام ہے کہ دا سبحان اللہ نہیں یہ پتا کلام کیا داوے ہاں سارا کلام سادی دا نہیں ماشاءاللہ یہ جڑا کلام ہے نا پہلے 3 مصرے توجہ انشاءاللہ مزہ آئے گا پہلے 3 مصرے سادی دینے پہلے بالا غل غلا یہ نبی پاک دی بارگاہ منظور شدہ کلام میں ذرا مل کے پڑھ لو بالا غل غلا کشفت دو جا حسنات جمیعو بس سادی نے 3 مصرے لکھے ربائی مکمل نہیں ہو رہی پورا دن گزر گیا ربائی مکمل نہیں ہوئی رات آ گئی ربائی مکمل نہیں ہوئی اگلا دن آیا ربائی مکمل نہیں ہوئی کہ اپنے لکھے احباب نو پتا وے جدوں شاعر کلام لکھنا چاہتے انہوں کہندے نے انقباز کلام مکمل نہ ہوئے کہ طبیعت بڑی بے چین رہندی ہے جدوں سادی اگلی رات آئی نا تے اسے پریشانی دے اندر اکھ لگ گئی ربائی مکمل نہیں ہو رہی 3 مصرے لکھے نے تے حضرت سادی اونگ آئی نا تے سرکار نے زیارت کروائی فرمایا سادی کھڑا ہو کے میری نعت سنا تیریاں نعتاں بیکار نہیں تیرا بینا بیکار نہیں تیرا خدا بھی دیکھ رہا وے تیرا مدینے والا مصطفیٰ بھی دیکھ رہا وے فرمایا سادی کھڑا ہو کے میری نعت سنا عرض کردے نے سنیا کیڑی نعت میں تے بڑیاں نعتاں لکھے نے فرمایا نہیں جڑا تازہ کلام لکھی یا رسول اللہ وہ تے ہے ہی حالے تک ادھورا
فرمایا کمال ہو گئی ہے جدوں تک میں نہیں آیا ادوں بھی ادھورا ہن میں آ گیا وا تے ہن بھی ادھورا جدوں تک میں نہیں آیا تم ہی ادھورا تے ہن میں آ گیا وا تے تم ہی ادھورا خیال کر کتنی راتاں جا کے گزاریاں نہیں تیرا ایک کلمہ قیمتی میرے آقا نے فرمایا کھڑا ہو کے نہ سنا سادی نے پڑھیا نا سادی کہندا ہے بالا گلا پور پہ جائے بالا گلا بالا عام کلام نہیں میرے نبی کا پسندیدہ کلام ہے بالا گلا کاشف پڑھیے بالا گلا کاشف سے چھوڑ کے ایک اور گل عرض کر دیا نعت پڑھنا ہاں جے پڑھی اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے جائے جتنیاں میں ذمہ داری نال گل کرن لگا ہاں جتنیاں دعاواں میرے نبی نے نعت خانہ نو دتیاں نہیں اور کسی نو دتیاں ہیں نہیں تسی حیران رہ جاؤ گے ساڈے خطیب دی گلاں بیان نہیں نہ کردے ساڈے مولویوں نو پتہ کوئی نہیں میرے نبی نے نابغہ جادی میرے نبی دے سامنے نعت پڑھی نا کی پڑھیا اچھا بولو نعت پڑھی میں نعت پہ پڑھنا وا شاروہ نعت پڑھی حسن نے حسنین نے آصف رفیق نعت پڑھی توڑے اپنے خطیب صاحب نے نعت پڑھی کوئی 100 دے رہے آوے کوئی 500 دے رہے آوے کوئی 1000 دے اور بابا کوئی لکھ دے دے گا کوئی کروڑ دے دے گا تے نابغہ جادی میرے نبی دے سامنے نعت پڑھی نا تے میرا نبی مسکرا پیا تے جڑا ہوئی کل کائنات دا بادشاہ تو کی دے سکنا میں کی دے سکنا وا جملہ سن ہن میں جان بوجھ کے نعت دے 2 شعر اس واسطے پڑھنے نے تاکہ اس دعا دا ثمر سنو لب جائے سبحان اللہ نابغہ جادی یہ مشکات کا حوالہ ہے نابغہ جادی نے نعت پڑھی نا کہ سرکار خوش ہے سرکار نے فرمایا نابغہ جس منہ سے میری نعت نکلے اللہ وہ منہ سلامت رکھے توجہ چاہ رہے ہوں اے نہیں آکھے بھئی اللہ تیرا منہ سلامت رکھے نعت خان تے بولو یار سنیاں نہ تے بچہ بچہ نعت خان ہے نا فرمایا نابغہ جس منہ سے میری نعت نکلے اللہ وہ منہ سلامت رکھے اچھا پھر سن سمر کی ملیا نابغہ جادی خود فرماندے نے میری عمر ہو گئی 100 سال کتنی عمر ہوئی 100 سال عمر ہوئی ادھر دند ڈگدا وے نا تے اللہ تبارک و تعالی او دعائے مصطفیٰ دا صدقہ پورے دا پورا نواں دند پھر عطا فرما چھڑ جائے نعت خانوں کو مزہ آئے گا ساڑھا دماغ نہیں خراب رہتی 12 1 2 بجے تک دے گلی گلی نگر نگر جا کے مدینے آنے کے نعتاں پڑھنے ہیں خدا دی قسم کیوں پڑھنے ہیں اچھا کیوں نواں دند پورے دا پورا لب جاندا وے وجہ وے دند ڈگ جاننا تے چہرے دا توازن بگڑ جاندا وے تے میرے آقا نے فرمایا جس منہ چوں میری نعت نکلے اللہ چہرہ سلامت رکھے ایک جملہ اور نعت خانہ واسطے میں ذمہ دار ہوں دنیا تے بڑے بڑے مفتی تے شیخ القرآن تے شیخ الحدیث آئے مرن تو بعد شکلاں بدلیاں نے قاری فضل الدین صاحب جدوں مفتی تے بڑے بڑے شیخ القرآن مرنے کے بعد ان کا چہرہ بگڑا ہے
جا میرا چیلنج دنیا کائنات کے اندر اعلان کر رہا ہوں کوئی ماں دا لال ثابت کرے ہووے کوئی میرے نبی دی نعت پڑھن والا تے مرن تو بعد شیرہ بدلے ہووے ہووے میرے مصطفیٰ دا نعت پڑھن والا. اچھا حالانکہ میں پڑھنا نہیں سا چاہتا صرف وہ دعا لین واسطے میرے نبی نے فرمایا جس منہ چو میری نعت نکلے تے میں پڑھنا وہ شعر پڑھاں گا جڑا ہر ایک نوں ہوندا ہے ہر ایک نوں ہوندا ہے ان پڑھ تو ان پڑھ بندے نوں پرانے بابیاں نوں بھی ہوندا ہے. یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے گیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا. سارے نہ بولو جڑا چاہندا وے مرن تو بعد بھی ساڈا چہرہ سلامت رہے وہ بولے گا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے گیا آقا کے منہ گواہ تیرے گیا صرف اس نیت نال پڑھ لو اج نعت پڑھ رہے ہیں میرے نبی نے دعا دیتی ہے جس منہ سے میری نعت نکلے گی اللہ منہ سلامت رکھے گا. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے گیا آقا کی منہ گواہ تیرے گیا اور اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اتھے نبیاں نوری اے ہو کہنا پیا اتھے نبیاں نوری کہنا پیا اتھے نبیاں نوری کہنا پیا تیرے گیا اتھے نبیاں نوری ہو کہنا پیا پر تیرا کیتا ہوئے تے بولنا اتھے نبیاں نوری کہنا پیا تیرے گیا کوئی نہیں آقا تیرے گیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے گیا کوئی نہیں. یا سمد یا سمد میں گھر صرف کر رہے ہوں آج بیٹھے نا خدا دی عزت دی قسم ہے تیرا خدا بھی پہ ویکھدا وے مدینے والا مصطفیٰ بھی پہ ویکھدا یہ تھوڑی گل ہے بندہ بیٹھا دیکھو نا تھانے دار دے سامنے بیٹھ کے گپ لا رہا ہوئے بندہ آندا میرے ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں بندہ ایم این اے ایم پی اے دے سامنے بیٹھا بندہ سمجھدا میرے ورگا کوئی نہیں تے کدی ایک لمحے واسطے اکھاں بند کر کے ویکھنا میں تے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھا ہوں میں تے اپنے خدا دے سامنے بیٹھا ہوں. مستنصر حسین تارڑ کہندا وے او یا سما تو پڑھ دیا نا او دی زبان تھڑک گئی تے سرکار نے زبان تھڑکی نا تے یا سما تو پڑھ دیا او دی زبان تے یا سمدو رب دا نا جاری ہویا تے کملی والے رسول نے زیارت کروائی فرمایا او میرے رب دا ذکر کرن والے آ بڑی بڑی دنیا کلمہ پڑھے گی رب رسول دا بڑے بڑے کسی نو کلمہ پڑھانا واسطے علامہ کاشف رفیق صاحب جان گے کسی نو کلمہ پڑھانا واسطے قبلہ شاہ صاحب جان گے کسی نو کلمہ پڑھانا واسطے قبلہ قاری فضل الہی صاحب جان گے کسی نو کلمہ حضور ضیاء الامت پڑھان گے کسی نو کلمہ حضور شیخ الاسلام پڑھان گے. فرمایا تو اس محبت دار رب دا ذکر کیتا گے تینوں کلمہ پڑھانا واسطے مدینے والا مصطفیٰ آ گیا. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں جدی زبان تھڑک جائے میں زور دے کے جملہ کہہ رہا ہوں انہیں وہ کلمہ پڑھن واسطے نہیں سی کلمہ پڑھیا انہیں ذکر نو پاک صاف سمجھ کے تے ذکر نہیں سی کیتا وہ تے کافر ہے وہ تے خطری ہے وہ تے بدھ مت ہے وہ تے زبان تھڑکی ہے نا وہ یار جدی زبان تھڑک جائے
میں بار بار زور دے کے کہیں جملیاں دا سواد لینا میں جے دی صرف زبان تھڑک جائے تے وہ زبان تے اللہ دا نا آ جائے تے اللہ انہوں معروم نہیں رکھدا تے جڑا کپڑے بھی پاک پاوے او دا جسم بھی پاک ہوئے تے جا بھی پاک ہوئے تے پھر اتھی آ کے کلمے دا ورد کرے اتھی آ کے پھر پڑھے حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ سارے مانے نبی دیا خبران دا اے کلمہ ساتھی قبران دا اور راضی فرق نظرہ زبر دا پڑھ لا الہ الا اللہ حق لا میں جان بجھ کے کلمے دا ورد کرا رہے ہاں شعر اور میں بڑے ہوندے نے تاکہ کلمہ اچھا مزے دی گل ہے یہ او کلمہ میں جڑا 1,24,000 نبیاں دے کلمے دا پہلا حصہ اے رہا وے یہ کوئی عام کلمہ نہیں یہ خیال کرنا سارے نبیاں دے کلمے دا پہلا حصہ یہ کلمہ رہا وے تے اے او کلمہ میں جے کافر پڑھے تے مومن بن جاندا ہے خدا دی قسم جے کافر پڑھے تے جے پلید پڑھے تے تاں ہی تے عرفاں دا امام بولیا او جھنگ والا بابا بولیا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما دینے کہ کلمے لالے او میں نہاتی دھوتی تے کلمے لالے ویاہی انشاءاللہ توجہ عرض یہ کر رہے ہیں کہ ایک کلمہ ساریاں نبیاں دے کلمے دا پہلا ہے سارے آوے آدم دیواری تے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نو دیواری تے لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ ابراہیم دیواری تے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل دیواری تے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبی اللہ موسیٰ دیواری تے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ دیواری تے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تے تیرے میرے نبی دیواری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر مل کے بولو نا حق لا سونا موسم بن گئی ہے ٹائم کتنا ہو گیا میں ٹائم تے موبائل سوا 5 منٹ اور لا لئی یہ اجازت ہوئے تھے اس در حقیقت اے رات ہے اللہ دی بارگاہ توبہ کرن دی رات مل کے بولو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام اللہ دے نبی آپ دے دورچ 1 سالی آگے آزرا صرف ذوق ہی نہیں نا 4 گلہ اس حوالے بھی بڑیاں ضروری نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام آپ دے دورچ 1 سالی ایک طویل عرصہ گزر گیا بارش نہ ہوئی آپ نے اپنی امت چو 70,000 بندیاں نو نہ لیا کوئی تور پہاڑتے چلے گئے بھی گڑگڑا کے دعا کر دیں اللہ پاک معافی عطا فرمائے اللہ بارش عطا فرمائے انشاءاللہ اچھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام مجمع سامنے لگا وے تے ہیں اللہ دے کلیم جنہ دے بارے قرآن کے اندر وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا
موسیٰ رب نال گلاں کرن والے. اچھا گلاں بھی بڑی عجیب و غریب. اللہ دا پیغمبر ہے کہ بڑا لاڈلا پیغمبر ہے. کوئی تور پہاڑ تے گئے نا تے عرض کر دینے یا اللہ تینوں کدی نیندر بھی آئی ہے؟ اچھا جنہوں نے نہیں آئی ہوتے بولو. جڑے جاگ کے بیٹھے ہو ذرا چھاتی دا سوا کلیم اللہ. عرض کر دینے یا اللہ تینوں کدی نیندر بھی آئی ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا پیارے موسیٰ کل جدوں آئیں گا نا تے ذرا کچ دی بوتل پانی دی بھر کے لے آئیں. اللہ دے نبی دوسرے دن گئے تے کچ دی بوتل بغل وچ دبائی تے کھلو گئے. انہیں انتظار پہ کر دینے بھی جواب آندا وے. رات گزر گئی جواب کوئی نہ آیا. دن گزر گیا جواب کوئی نہ آیا. اگلی رات گزری جواب کوئی نہ آیا. اگلا دن گزریا. جدوں 2-3 دن گزر گئے تیسری رات آئی نا تے نبی نے لیکن بشری تقاضا وے اونگ آئی. جدوں اونگ آئی نا تے بغل چو بوتل تھلے ڈگی پتھر تے لگی ٹوٹ گئی. پانی سارا ضائع ہو گیا. عاطف غیبی چو آواز آئی اے میرے پیارے کلیم تو نبی ہو کے 3 دنوں تک ایک بوتل تے قابو نہیں رکھ سکیا. میں ساری کائنات دا خالق تے مالک ہو گئے. جے منو نیندر آ جائے تے کائنات دا نظام کے میں چلے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ قوم نو 70,000 بندہ نہ لے. آ سن توبہ کرن دی فضیلت. یہ دا فائدہ تیرے رات دے جگراتے ضائع نہیں جا رہے. ایک لمحہ میرے کو الفاظ نہیں کہ کتنے قیمتی نے. اللہ دے نبی نے رب دی بارگاہ چرز کی تھی مالکہ میں تے ساری کائنات کل کائنات لے کے تیری بارگاہ چاہ گیا ہوں یا اللہ می عطا فرما. جملہ حضرت موسیٰ رب دی طرف جواب آیا موسیٰ اے جڑا 70,000 دا مجمع وے نا انہاں چو ایک بندہ جڑا وے نا ایک بندہ 40 سال ہو گئے نے انہیں توبہ نہیں کیتی. صبح شام نافرمانیاں ہر ویلے میریاں غداریاں ہر ویلے میریاں نافرمانیاں کردہ وے 40 سال ہو گئے نے. اے جملے میں کروڑوں کا جملہ پتہ نہیں علامہ کاشف رفیق صاحب شاید پہلے بیان بھی کر چکے ہیں لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں. ایک نواں مزہ آئے گا سواد آئے گا اور جنہوں نے نیندر آ رہی ہے انہوں نے اور زیادہ مزہ آئے گا. جاگ جان گے. اللہ دا نبی صاحب کتاب نبی تے عرض کر دینے یا اللہ اے میں کل کائنات اپنی ساری امت لے آیا ہوں تے یا اللہ مہربانی کر بارش عطا فرما. خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ اے جڑے سامنے بیٹھے نہیں نا اے 70,000 وچوں ایک بندہ ہوئے 40 سال ہو گئے نے میری نافرمانیاں کردیاں اج تک انہیں توبہ نہیں کیتی. او دی وجہ تو یہ عذاب ہے. پوری قوم عذاب دا شکار ہوئی ہے. اعلان کرو بندہ باہر اٹھ جائے. انہیں اے کرتوت کیتے نے او بندہ باہر اٹھ جائے تو انہیں بارش آ جائے گی. میرے جملے انہاں کرنا نال نہیں ذرا دل دیا کرنا نال سنن والے نے. اللہ دے نبی نے اعلان کیتا کہ بھئی فلاں کرتوتاں دا مالک او بندہ اٹھ جائے تاکہ اللہ باقیوں تے مستفید فرمائے باقیوں واسطے تے بارش آوے. ہن جدوں اللہ دے نبی نے اعلان کیتا نا بھی فلانا بندہ وے جنے 40 سال ہو گئے نے توبہ نہیں کیتی رب دی بارگاہ چ آئے ہی نہیں. اے بھی گناہ. ہن مینوں نہیں پتا تواڈے چوں کیڑا گناہ گار ہے کہ تمہیں نہیں پتا میں کتنا گناہ گار ہوں. یہ رب دا ہی کرم ہے. لک موڑ والے خدا دی عزت دی قسم صدقہ مدینے والے دا رب نے جڑا کرم کیتا ہے نا جڑے نماز پڑھن واسطے آئے ہو وہ بھی نمازی نے. اگر کوئی جتیاں چان واسطے آیا ہوئے تو رب نے او دا بھی پردہ رکھے آئے. اتھے کسے دا نہیں پتا یہ سارا صدقہ مدینے والے دا بھی. میرے کرتوت تو انہوں پتہ لگ جان توڑے کرتوت منوں پتہ لگ جان توڑے کرتوت توڑی بیوی نوں پتہ لگ جان. ایک لمحے واسطے اکھاں بند کر کے غریبان میں جھانک کے ویکھ لو. خدا دی قسمیں تیری اولاد تینوں گھر نہ وڑن دے وے. جے رب نے اے گھڑیاں اے موقع عطا کیتے نے انہوں غنیمت جان. بیٹیاں دا حق تو کھا جانا میں پینا دا حق تو کھا جانا میں غیبت تو کرنا میں پڑوسیاں دا حق تو کھا جانا میں او سگے بھائی دے نک وچ دم تو کر دیتا وے. دنیا کائنات دا پاپی تو میں او دے باوجود میرا اللہ عیب کھولدا نہیں. سابقہ قوماں دے کرتوت ویکھنا تے کتاباں پڑھ کے ویکھ او جڑے کرتوت کردے نے یا متھے تے لکھیا جاندا وے یا بوہے تے لکھیا جاندا وے. میرے رب نے فرمایا سونیا اے بھی تیری امت تے کرم کر دیتا وے اے جانن تے میں جانا. بلکہ میں ایک روایت ساجی پڑھی سرکار نے رب دی بارگاہ چرز کی تھی مالکہ او قیامت والے دن جدوں حساب لویں گا تے ساری دنیا اتھے تے ویکھ لوے گی نا
اتھے دے پردہ وے اتھے دے ویکھ لوے گی خالق کائنات نے فرمایا محبوبہ جی اتھے پردہ رکھیا ہوئے تے اتھے بھی تیری امت نو سیڈ تے لے جا کے وے حساب لواں گا ہاں یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے میرے اعلیٰ حضرت آکھیا کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے حشر میں میری رسوائی کب وہ چاہیں گے پتہ نہیں یار آتا پھر کدوں نصیب ہون گی یا نہیں ہون گیاں لیکن سن اللہ دے نبی نے اعلان کر دیتا 70,000 دا مجمع میں فلانا اگر جڑا جدے اندر کرتوت نے وہ بندہ باہر اٹھ جائے اور دوجے دے پتہ نہیں تے ہر بندے نو اپنے کرتوتاں دے پتہ وے نا تے جدے اندر او کرتوت ہے سن نا چیخ نکل گئی تے رب دی بارگاہ چرد کردہ مالکہ 40 سال ہو گئے نے ہن تک بھی تے پردہ پائی رکھی ہے نا میرے اللہ 40 سال ہو گئے نے سونے ربا تینوں کوئی پوچھنے والا وے تو قادر مطلق نوجوان خیال کر کڑے پاسے ٹر گیا وے تو اپنے لمحے اپنی زندگی دا محاسبہ کر تیرا قرآن اعلان کر رہے ہوئے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد وقت آن والا وے جدو تیرے 1.5 گز دی زبان بند ہو جائے گی ان السمع تیریاں کنہ کو اللہ سوال کرے گا انہاں کنہ نال کی سڑنا رہا میں ساری زندگی گانے سندا رہے میں ایک دی مصطفیٰ دی نعت بھی سنیا قرآن پاک 15واں پارہ ہے فرمایا ان السمع والبصر تیری اکھاں کو سوال کیتا جائے گا بولو نا صرف شعر نہیں اللہ دا قرآن بھی سن فرمایا ان السمع تیری سماعت سے سوال کیا جائے گا والبصر تیری بصارت سے سوال کیا جائے گا والفؤاد تیرے دل سے پوچھا جائے گا تیرا رب تیرے کو پوچھے گا میرے بندے دس اس دل دے اندر کسے کنجری نو رکھیے کسے فلمی اداکارہ نو رکھیے اس دل دے اندر کوئی اداکار رہا کوئی فنکار رہا کوئی گویہ رہا یا اس دل دے اندر مدینے والے دی محبت بھی رہی یہ دل بڑی عجیب شے ہے میں آپ کے لیے بالخصوص طلباء کے لیے اور کہنے والے نے آکھیا نا کہ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل مختصر اتنا 2 حرفوں سے دال تے لام مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل اور طویل اتنا کہ سارے جہاں کا درد اسی میں ہے ذرا خیال کرنا ایک لمحے واسطے تائیں تے مدینے والے نے آکھیا نا حضور نے فرمایا انسانی جسم دے اندر گوشت دا ایک لوتھڑا وے اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تے سارا جسم ٹھیک ہے اگر وہ لوتھڑا بگڑ جائے تے سارے دا سارا جسم بگڑ جاندا وے تے نال سرکار نے فرمایا خبردارو گوشت دا لوتھڑا دل ہے جے دل ٹھیک ہے تے سارا جسم ٹھیک ہے اگر دل خراب ہے تے سارے دا سارا جسم نہیں ساری کائنات بگڑ جاندی ہے اسے دل دے بارے عارفاں دا امام بولیا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے دل دریا اے سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے اس دل کو قابو کر صرف جملہ فیض کرنا چاہنا جی 2 بجے تک
نہیں میں تے تسی سن دے رہو گے تے ساری تک لگا رہواں گا نہیں میں کہڑا کوئی مک مکا کے آیا ہوں تے اپنے پتر کو لایا ہوں تسی صرف سنو صحیح میں اصل جس ذوق دا بندہ وا نا واللہ اگر سنن والے 2 بندے بھی بیٹھے ہوں تو میں انشاءاللہ لگا رہواں گا اصل تقریر تے میں کرنی ہونے اس تو پہلے تے تھوڑا ذوق چیک کردا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں واہ 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 یہ گھڑیاں بڑیاں قیمتی نے یہ لمحے بڑے قیمتی نے تے نالے بھی عرض کر دیاں آج یہ تہیا کر کسی تو ماں باپ ناراض نے اتھو جا کے پہلے ماں باپ نو راضی کران گے تو ساری زندگی دی شبراتاں جگراتے کٹدا رہے تو ساری زندگی کعبے دے طواف کردا رہے ساری زندگی نفل پڑھدا رہے قرآن دی تلاوتاں کردا رہے کوئی فائدہ نہیں جدوں تک تیرا دل پاک نہیں بلکہ ساڈے تے بزرگ فرماندے نے او کہندے نے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے کی لڑی تسبیح پڑھ کے تے چلے کٹے پر کچھ بھی نہ کھٹیا تے کی لڑی چلیا اے وڑ کے مکانا بھی چاہ رہی ہوں تے نال دسنا چاہ رہی ہوں تقریراں دا فائدہ نہیں میں سچی گل پیا کرنا وا جگراتیاں دا فائدہ نہیں ہاں فائدہ ہے جدوں اے پاک ہوئے گا جدوں دل پاک ہوئے گا موسیٰ کلیم اللہ اعلان کر دیتا فرمایا جڑا اس کسب کرن والا وے نا وہ باہر نکل جائے پورا معاشرہ ذلیل ہو رہا وے اللہ دی رحمت تو محروم ہے اتھے بیٹھیاں نا بس میں گل تھی مکانی تائیں ہے جے پورا سواد لو گے انہیں سر جھکایا نا انہیں کہا یا اللہ 40 سال تک ہن تک پردہ رکھی تے مالکہ جے آج پردہ رکھنا تے آج تو بعد گناہ دے نیڑے نہیں جاواں ہاتھ نہیں چاہے کوئی کدھر دوجہ ویکھ نہ لوے ہاتھ نہیں چاہے تو تے میں ہاتھ چاہ رہے ہیں نا تو تے میں اچھا اچھا بول رہے ہیں نا زور لا رہے ہیں نا مسجد سجا کے بیٹھے ہیں نا نعرے لا رہے ہیں نا بول رہے ہیں وہ بولیا نہیں آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں میں انہیں دل تے نظر ماری انہیں کیا مالکہ ہن تک جے پردہ رکھیے اے چنگیاں داتے اے ہر کوئی والی تے اسمدیاں دا تو اے والی اے چنگیاں داتے ہر کوئی والی اسمدیاں دا تو اے والی اے ہک وسیلہ اے نا تیرے دا تے مولا میری جھولی عملوں خالی اے ہک وسیلہ اے نا تیرے دا آذرہ مل کے بولو نا ایک وسیلہ اے مولا نا تیرے دا تے مولا جھولی عملوں خالی انہیں سر جھکایا آکھیا یا اللہ تیرے خزانے اچھ کوئی کمی ہے مالکہ 40 سالہ تک بھی تے پردہ پائی رکھی ہے نا آج پکا وعدہ کرنا وا جی کھلو گیا نا باہر نکل گیا نا تے 70,000 دا مجمع ویکھے گا اے او بدبختی ہون تک پردہ پیا رہی آوے جوانا سون تیرے عیباں تے بھی رب نے پردہ پائے آوے میرے عیباں تے بھی رب نے پردہ پائے آوے اچھا انہیں جدوں آپ نے رب نال تار ملائی نا تے علامہ نبانی جیا جنا لکھ دیا پیا فرماندے نے فوراً بدل آگے تے می وسن لگ گئے تے موسیٰ کلیم اللہ اللہ دے نبی فوراً بولے یا اللہ تو آکھیا کہ بندہ اٹھے گا باہر جائے گا تے می آئے گا یا اللہ بندہ اٹھیا کوئی نہیں باہر گیا کوئی نہیں تے بارش کے نہیں
گھنٹے سے زیادہ ہو گیا میرا خیال ہے ٹائم، میں نے ٹائم دیکھا نہیں، لیکن میرے جملے دا مل پانا میں تقریر مکان لگا ہوا، میں کافی ساری بھائی رہا انشاءاللہ پھر صحیح انشاءاللہ نہیں پھر آپ نے جا کے زہر سیری بھی کرنی ہے تو یہ آکھن کے بھی پہلی بار آیا تو انہیں پھسا لے آوے، انہوں نے بلانا ہی یا اللہ بندہ اٹھیا کوئی نہیں، باہر گیا کوئی نہیں، تو آکھے جی بندہ اٹھے گا باہر جائے گا تے می آئے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ چپ کر جا، جدی وجہ تو نہیں سی آ رہا او دی وجہ تو ہی دیکھ جدی وجہ تو نہیں سی آ رہا او دی وجہ تو ہی بارش عطا کر چھڑی۔ یا اللہ کی مطلب؟ فرمایا میرے بندے نے میرے نال صلح کر لی۔ خدا دی عزت دی قسم ہے تیری ماں بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوندی تیرے تو، تیرا پیوں تیرے کو اتنے جلدی راضی نہیں ہوندہ، کائنات کوئی اتنا جلدی کسی تو راضی نہیں ہوندہ جتنے جلدی رب اپنے بندیاں تو راضی ہوندہ۔ صرف دو آنسو سٹن دی دے رہے، صرف اکھاں چ اتھرو آن دی اتھرو بھی نہ آوے، ہاں صرف رون والی شکل بنا لے تو بھی رب قبول کر لیندہ وے، صرف شکل بنا لے رون والی تو بھی رب قبول کر لیندہ وے۔ حالے تک بھی گل پوری نہیں ہوئی۔ علامہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، یا اللہ بندہ اٹھیا کوئی نہیں گیا کوئی نہیں تے می کے میں آیا وے، فرمایا جدی وجہ تو نہیں سی آ رہا او دی وجہ تو ہی دے چھٹی۔ یا اللہ کی مطلب؟ فرمایا میرے بندے نے میرے نال صلح کر لئیے۔ اے جملہ سن کہ پوری شبرات بیان دا مل پاؤن لگا وہاں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا چلو یا اللہ تیری صلح ہو گئی ہے، پر میں نے وکھاتے سے وہ کیڈا خوش نصیب ہے جنہیں ایک وری توبہ تھی ایڈی سوڑی توبہ کی تھی۔ حالے تک سارے بولے نہیں، میری ریجاں لا دیو یا رچا بولو سبحان اللہ، اللہ دی رضا واسطے آکھو سبحان اللہ۔ یا اللہ چلو ہو گئی تیری صلح ہو گئی ہے، تیرا تے تیرے بندے دا معاملہ ہے، یا اللہ منو زیارت تے کروا۔ اے گل سن، خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ جدوں تک میرا غدار رہا وے میں ادوں تک نہیں وکھایا، جے وکھاواں تے پھر بھی پتہ تے لگ جائے گا نا اے اووے، جے وکھاواں تے پتہ تے لگ جائے گا نا اے اووے۔ فرمایا موسیٰ جدوں تک میرا غدار رہا وے میں ادوں تک پردہ پائی رکھیا، ہن تے میرا یار بن گیا وے۔ پردہ جے پایا پائی رکھی سونیا، پردہ جے پایا بھول پہ جائے پائی رکھی سونیا، چنگے انگے منگے چنگے انگے منگے پائی رکھی سونیا، لگیا نے ہو جا اور حشر دہاڑے جدوں عملان توڑنا، شرم دے مارے منہوں کچھ بہن گو، حشر دہاڑے جدوں حشر دہاڑے عملان توڑنا، شرم دے مارے منہوں کچھ بہن گو، کم وچ اپنی لوکائی رکھی سونیا، کم وچ اپنی لوکائی رکھی سونیا، سونیا، چنگے آگے منگیا چنگے آگے منگیا نبھائی رکھی سونیا، کیا نیا موچا۔ اللہ انہاں راتاں دا مقصد یہی ہے، رحمت دے سارے دروازے کھلے پے نے، پر لنگے گا تی اوہی نہ جڑا دروازے دے نیڑے جائے گا تے وقت آن والا وے جدوں زباناں بند ہو جان گیاں۔ ان السمع والبصر والفؤاد، تیرے دل کو پوچھیا جائے گا، تیری کناں کو پوچھیا جائے گا، تیری اکھاں کو پوچھیا جائے گا۔ اور دوسرے مقام تے میرے اللہ فرماندا وے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ پوچھو اپنے استاداں نو، رب دا قرآن ہے، یہ کوئی کسی کہانی نہیں، یہ کسی بزرگ دا کلام نہیں، یہ کسی نعت خان دا کلام نہیں، کسی دنیا دار دا کلام نہیں، جو ہو گیا وے پکی توبہ کر کے چھوٹنا وے آج۔ فرمایا یوم تشہد علیہم، وہ وقت آنے والا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم،
وَأَيْدِيهِمْ تیرے ہاتھوں سے بھی سوال کیا جائے گا، وَأَرْجُلُهُمْ تیرے پاؤں سے بھی پوچھا جائے گا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کیا کیا کرتوت کرتے رہے ہو، ہتھاں کو پوچھا جائے گا، پیروں کو پوچھا جائے گا۔ ایک مقام تے کہ فرمایا قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ اتھے فرمایا کہ تیرے چمڑے کو پوچھا جائے گا، تیرے جسم دے ایک وال کو پوچھا جائے گا، تیرے جسم دے ایک وال کو سوال کیتا جائے گا۔ لہٰذا جلسے صرف لذت سما واسطے نہیں ہوندے، صرف کنا دے چسکے واسطے نہیں ہوندے، کچھ جلسے وہ ہوندے نے جڑے گناہاں دی معافی واسطے ہوندے نے۔ تقریر مک گئی لیکن منو گل یاد آ گئی، گل پھر کرنا ضروری سمجھنا وا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ میں آکھیا نا بھی اگلے سال تک لذتاں رہن گیاں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈے ہاں بدقسمتی ہے، اسی یعنی جی فلانی جگہ تے سون بڑا چنگا آئے گا، نعت خان خطیب بڑا چنگا آئے گا، مجمع بڑا ہوئے گا تے تاں جانا میں، یہ ضروری نہیں ہوندا، سنن والا ایک بھی ہوئے تے کافی ہے۔ جا اللہ دی رضا واسطے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم اے میرے نبی دا او غلام ہے، توجہ چاہ رہے ہاں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 لاکھ مربع میل دا مالک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رکھے۔ میں انشاءاللہ کوشش کردا ہوں، توجہ یہ محبت ہے نہیں میرے چپ کر کے خاموشی سے۔ اصل چ یہ گلاں انجے نہیں ہوندیاں، اے جدوں تار ادھر جڑ جائے نا، بولو تو صحیح خدا دی قسم بسا اوقات ہی ہوندا ہے کہ مجمع چ ایک بندہ، حضرت ابو بکر اشتئی فرماندے نے میرے ابا جی فوت ہوئے نا تے مینوں خواب وچ ملے تے فرماندے نے میں ابا جی نوں پوچھیا، میں کہ ابا جی سنو، تے حضرت ابو بکر اشتئی فرماندے نے میرے ابا جی نے آکھیا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی میری بخشش کیتی ہے نا، میں تے تقریر کردا ہاں اس نیت نال، اس قول نوں جدوں دا پڑھیا وے۔ بابے نے آکھیا بابا میں تقریر، فرمایا بیٹا میں تقریر کر رہا سا تے میری تقریر سن کے نا مجمع دے اندر ایک بندہ ایسا سی جدی اکھ وچ آنسو آ گیا، سارے نہیں روئے، فرمایا ایک بندہ ہو سی جدی اکھاں چ آنسو آ گیا تے اللہ نے او دے آنسواں دا بدلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے او دے اتھرواں دی وجہ تو میں گناہگار دی بھی بخشش فرما دیتی۔ سارا مجمع نہیں، فرمایا پورے مجمع دے اندر ایک بندہ رویا، او دی وجہ تو پتہ نہیں کیدا رونا اللہ نو پسند آ جائے، پتہ نہیں کیدی اتھرو اللہ نو پسند آ جان۔ حضور نے فرمایا ہر شے دا قیامت والے دن مل پائے گا، پر جس اکھ وچوں رب دی وجہ تو رب دے خوف دی وجہ تو اتھرو آ جائے گا، رب نے او دا مل پانا ہی کوئی نہیں، او دا مل ہی کوئی نہیں۔ عرض کر رہے ہیں حضرت فاروق اعظم کا جملہ کر کے پھر اس تو بعد دعا منگنی ہے۔ آپ فرماندے نے بعض اوقات کسے بندے دے سر تے وادی تہامہ، عرب دی بہت بڑی وادی تہامہ، آپ فرماندے نے بعض اوقات کسے بندے دے سر تے وادی تہامہ تو بھی زیادہ گناہ ہوندے نے، پھر میرا مالک کرم کردہ وے تے اللہ انہوں کسے چنگی مجلس وچ لے آؤندا ہے۔ اور صرف وہ بندہ بولے جنہوں پتہ وے کہ یہ مجلس چنگی ہے، اس تو چنگی مجلس ہو سکتی کیڑی ہے۔ خدا دی قسمیں میں ویکھ رہے ہوں جنہاں دی اکھاں چ آنسو آ رہے نے، اللہ یہ لذت یہ ذوق یہ کیفیت۔ حضرت داتا علی اجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے لکھیا کشف المحجوب دے اندر نا کہ پوچھا گیا کہ جناب والا آپ بار بار کہہ رہے ہو کہ رون والی شکل بناؤ تے رونا چاہیے وے تے رونا چاہیے وے، فرمایا جی کسی نے آکھیا جناب والا جے رونا نہ آوے، اگر رونا ہی نہ آوے تو فرمایا پھر اسے گل تے رونا چاہیے وے، فرمایا پھر اسے گل تے رونا چاہیے بھی رونا کیوں نہیں آ رہا ہے، اسے گل تے رونا چاہیے بھی رونا کیوں نہیں آ رہا، اس گل تے رونا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم یہ میرے نبی دا او غلام ہے جدی مرضی تے قرآن دی 18 آیتاں نازل ہوئیاں نے، اے تیری میری ماں بہن بیٹی نو پردے دا آرڈر ملیا وے تے حضرت فاروق اعظم دی مرضی تے قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے، شراب حرام ہوئی ہے تے عمر دی مرضی تے قرآن نازل ہویا وے، ایک کعبے دا طواف کا واجب الطواف والے جو 2 نفل ہیں حضرت عمر دی مرضی تے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے عمر دی مرضی تے قرآن نازل ہویا وے۔ آپ فرماندے نے بعض اوقات کسے بندے دے سر تے وادی تہامہ، تواڈے لک موڑ نالوں زیادہ علاقہ وے عرب شریف جا کے ویکھو اللہ سارے نوں زیارت کرواوے، فرماندے نے وادی تہامہ تو بھی زیادہ گناہ ہوندے نے تے پھر اللہ کرم کردہ وے، اللہ انہوں کسے چنگی مجلس وچ لے کے آ جاندہ وے، فرمایا اس چنگی مجلس دے اندر ایک لمحہ بیٹھ دا صدقہ
تقریر نہیں، تلاوت نہیں، نعتاں نہیں، 5 7 8 گھنٹے پوری رات نہیں. فرمایا اس چنگی مجلس کے اندر ایک لمحہ بیٹھ دا صدقہ میرا اللہ پچھلے سارے معاف کر چھڑدا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ دوستان دی اس کاوش نو قبول فرمائے. میرا اللہ تہاڈی محبت، تہاڈا ذوق، واقعی میں آپ یقین کرو اتنے پہنچے میں تھک کے آیا سا اور میرا اپنا گمان سی بھی رات دے 12 بج گئے نے تے ہن دوست کتنے بیٹھ گئے. لیکن قاری فضل صاحب، علامہ کاشف صاحب اور تساں دوستان دا ذوق ہے، تہاڈی محبت ہے. یا اللہ جڑے تیرے گھر نو سجا کے بیٹھے نے مالکہ تو انہاں دے گھراں نو سجا. تے یا اللہ اے او رات میں آپ قادری ہاں، غوث پاک دا غلامہ تے حضور شہنشاہ بغداد نے غنیت الطالبین کے اندر روایت نقل کیتی ہے. آپ فرماندے نے کہ جویں زمین والیاں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عیداں بنائیاں نے. اے گل مگی فرمایا جویں زمین والیاں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عیداں، ایک عید الفطر تے دوسری عید آن والیاں نے. بولو تے صحیح. تسی بھی آکھو کہ حضرت صاحب 15 منٹاں بعد پھر آندے نے بھی آخری گل ہے. اور میں کی کرا جنہوں نے آکھے بھی گھنٹہ اور لامے انہوں نے بھی فرمائشہ دی پوری ہے کرنی ہے. چنگی گل ہے یار، وقت لنگ جانا وے اوہی وقت چنگا وے جڑا خدا دی بارگاہ چ بیٹھے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ دی بارگاہ چ بیٹھے ہیں. عرضے کر رہے ہاں حضور شہنشاہ بغداد نے غنیت الطالبین کے اندر لکھیا وے، فرماندے نے جویں زمین والیاں واسطے رب نے 2 عیداں بنائیاں نے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان والیاں واسطے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. میری ذرا نیڑے دی نظر قبضہ بس ٹھیک سمجھ آ گئی مجھے. بھائی کہہ رہے نے حضور شہنشاہ بغداد دے بارے تے او کیڑا مرید ہے جنوں اپنے پیر دی گل چنگی نہ لگے. یہ پتہ نہیں مینوں چھیڑ خانی بھی مینوں چھیڑ رہے نے بھی چلو اے نہیں تے اس پاسے ہی آ جائے. میرا پیر اے عام پیر نہیں. ہاں خیال کری انجے نہیں گلی گلی نگر نگر 11ویں ہو رہیاں. میرے پیر دا فرمان ہے، حضور شہنشاہ بغداد فرماندے نے، فرمایا میں مشرق وچ ہوواں، میرا مرید مغرب وچ ہوے، میرا غلام مینوں یاد کرے، میں اپنے غلام دی مدد کرنا. عرفہ دا امام بولے نا حضرت سلطان انجے تے آپ نے حضرت سلطان بہو نے. اچھا مزے دی گل ہے سلطان بہو بھی قادری نے. سبحان اللہ. حضرت سلطان آپ قادری ہیں تائیں تے اپنے پیر و مرشد دی گل کیتی نا. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے سن فریاد اے پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کل بھر کے گل عرض کر دیا جنہوں نے فرمائش کی تھی انہوں نے کرامت سننا چاہ رہے سن. میں کرامت نہیں آپ دی تعلیمات، میری عادت ہے میں اپنے پیر دا سبق دے کے چلے آواں. میرے پیر نے فرمایا میرے غلام حلال کھایا کر. جنہیں کھاندے ہو تے بولو انشاءاللہ غوث پاک دی 11ویں دے کسی موقع دے آگے میں تنوں تفصیلاً انشاءاللہ بیان کراں گا. اے جملہ بڑا سنن والا وے اور بڑے لوگاں دا بھلا ہو جائے گا. قاری صاحب میرے شہنشاہ بغداد نے فرمایا میرے غلام، میرے نعرے لگانے والے، میری سبیلیں لگانے والے، میرا لنگر پکانے والے سن. فرمایا آکل الحرام یمیت قلبک. حسن میاں فرمایا آکل الحرام یمیت قلبک. فرمایا اگر حرام کھائے گا تیرا دل مر جائے گا. آکل الحرام ساڈا مولوی یہ گلاں بیان کر سکتے ہی نہیں. ہاں جنہیں آپ صدقے زکاتاں خیراتاں کھانی انہوں نے یہ گلاں کتوں نے. فرمایا آکل الحرام یمیت قلبک. یہ نہیں بھی صرف غوث پاک دے ابا جی دا سیب کھانا بیان کر.
آپ دی تعلیمات بھی بیان کر تے نالے سن بھی تے سبق بھی لے کے جا. فرمایا آکل الحرام یمیت قلبک، او میرے نعرے لگانے والے اگر حرام کھائے گا تیرا دل مر جائے گا. آکل الحلال یحیی، حلال کھایا کر بھی اللہ تیرا دل زندہ کر دے گے. آکل الحلال یحیی. آج اتنی گل ہی کافی ہے. گل کر رہے ہیں حضور شہنشاہ بغداد دی. فرمایا جویں زمین والے واسطے اور 1.5 گھنٹہ ہو گیا اتلا. فرمایا جویں زمین والے واسطے اللہ نے 2 عیداں بنائیاں نے، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ. اسی طرح اللہ نے آسمان والے واسطے 2 عیداں بنائیاں نے، ایک شب برات تے ایک شب قدر. ہاں اچھا چلو دی وجہ بھی بیان کر دینا وا. فرماندے نے چونکہ زمین والے سو جاندے نے نا، اس واسطے اللہ نے انہاں دی عید بنائیے دیہاڑی. فرمایا زمین والے سو جاندے نے، اس واسطے انہاں دی عیداں دنے نے. وہ سوندے ہی نہیں، آسمان والے سوندے ہی نہیں، انہاں دی عیداں بھی راتی نے. میرا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. بڑا دل خوش ہے تھوڑا اے ذوق، تھوڑی محبت، تھوڑا پیار، تھوڑا خلوص اور حقیقت رات دے اس سمے بہ کے اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کرنا. مالک تھوڑے خطیب نو ماشاءاللہ میرے خطیب کی دنیا جما رہے. اور میں آج آ کے ویکھے مزے دی گل ہے، سرگو دے لے کے جھوریاں تک دے بیرے تک اے تھوڑی مسجد رہ گئی سی. آج اللہ یہ تیری کرامت ہے ماشاءاللہ. ویکھ کے دل خوش ہویا. اے بندہ بوٹا لاوے نا، تسی جٹ زمیندار ہو تے جدوں دے پھل آوے تے کتنی خوشی ہوندی ہے. یہ بوٹا لائے آوے نا تے اللہ نے تواڈے جوش، تواڈا جذبہ، تواڈیاں محبتاں اور تواڈے کھلے ہوئے چہرے دس رہے نے تسی اے دے نال کتنا پیار کر دے، اے تواڈے نال کتنا پیار کردا وے. ساڈے نمازی نہیں سن دے بھی مسجد بند کر دیاں گے تے اگے آ جاؤ تے پیچھے آ جاؤ. وہ اندر مولوی صاحب تقریر کرنی ہے تے کرنی تے گھر ٹر جا. ایک مال ہے تواڈیاں، اللہ اے محبتاں سلامت رکھے، اللہ اے پیار سلامت رکھے. غائبانہ تذکرہ سندا رہندا سا، اج پریکٹیکلی ویکھیا وے. اللہ بہت زیادہ برکتاں عطا فرمائے.